الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے کہ جائز چیزوں میں جو چیز سب سے زیادہ اللہ کو ناپسند ہے وہ طلاق دینا ہے. یعنی شریعت نے اگر کوئی صورت میاں بیوی کے بننے کی نہیں بن رہی اور دونوں میں سے ہر ایک کی زندگی دوسرے کے لیے ایذا اور سخت تکلیف کا باعث بن رہی ہے تو شریعت نے ایک جائز راستہ طلاق بتایا ہے. لیکن ساتھ ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتلایا کہ جائز چیزوں میں بھی سب سے ناپسندیدہ چیز یہ ہے. اسلام کا مزاج ہے آپس کا تعلق، آپس کی محبت، آپس کا جوڑ، اور اس کے لیے ایک بہترین ذریعہ ہے نکاح، کہ نکاح سے آپس سے دل، تعلقات، خاندان، لوگ آپس میں جڑ جائیں. لیکن اخلاقی زندگی میں کوتاہی اور دنیا کے حرص و ہوس نے اب نکاح کو بھی محبت کا ذریعہ نہیں رہنے دیا. بہن بھائی میں آپس میں تعلقات تو بڑے اچھے ہیں، جب ان کے بیٹے اور بیٹیوں کے درمیان رشتے ہو گئے تعلقات خراب ہوئے. دوستوں کے آپس کے تعلقات بڑے اچھے ہیں، جہاں رشتہ ہوا تعلقات خراب ہونے لگ گئے. حالانکہ یہ رشتے تو استحکام کا ذریعہ تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف قبائل میں اور دور دراز لوگوں میں رشتے کیے، اور پیش نظر یہ تھا کہ سب سے ایک رشتہ داری ہو جائے گی اس نکاح کے واسطے سے، اور انہیں اللہ کا پیغام پہنچانا آسان ہوگا. یہی پیش نظر تھا. ورنہ آپ کی زندگی میں ایک خاتون کنواری تھی، باقی ساری مطلقہ یا ساری بیوہ خواتین تھی، اور وہ ایک کنواری، ایک جسے کہیں کہ بیوہ عورت کے ساتھ آپ نے زندگی کا ایک بڑا عرصہ بلکہ ساری جوانی ہی گزار دی. 25 سال سے لے کر 50 سال تک آپ نے ایک بیوہ خاتون کے ساتھ زندگی گزاری ہے. لیکن باقی اس کے بعد جتنے نکاح کیے وہ سارے اس کے بعد کیے، اس لیے کہ پیش نظر یہی تھا کہ رشتوں سے تعلقات بنیں گے، لوگ قریب ہوں گے، انسیت ہو جائے گی، اللہ کا پیغام پہنچائیں گے. تو نکاح رشتوں کے استحکام کا ذریعہ تھا، اس سے خاندان جڑ جاتے ہیں، لوگ آپس میں محبت سے رہنے لگتے ہیں. میں نے عرض کیا کہ اب یہ ذریعہ بھی اس استحکام کا نہیں ملا. رسم و رواج، حرص و ہوس اور اخلاق سے خالی ہونا، ان کمزوریوں نے اس رشتے کی مضبوطی کے ذریعے کو بھی ضائع کر دیا. تو طلاق تو ویسے ہی توڑ کا نام ہے، اور یہ صرف 2 افراد میں توڑ نہیں ہوتا، 2 گھروں میں توڑ نہیں ہوتا، 2 خاندانوں میں، اور پھر اس سے جو نقصانات ہیں اور گناہوں کا ایک سلسلہ ہے، الزام تراشیاں ہیں اور بدگمانیاں ہیں اور نہ جانے کیا کچھ ہے. اس لیے شیطان کو بڑی خوشی ہوتی ہے جب کوئی اس کا کرندہ میاں بیوی کے درمیان دیوار کھڑی کر دے نفرت کی. بڑا خوش ہوتا ہے، گلے لگاتا ہے، یہ تو نے کام کیا ہے کہ تو نے صرف 2 افراد میں جدائی نہیں پیدا کی بلکہ گناہوں کی فیکٹریاں کھول دی، گناہوں کی فیکٹریاں کر لی. الزام تراشی ہوگی، بہتان تراشی ہوگی، غیبت ہوگی، بدگمانیاں ہوں گی، الزامات ہوں گے اور نفرتیں پھوٹیں گی. تو جائز چیزوں کے اندر اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میاں بیوی کے تعلق کو بہت اہمیت دی، بلکہ یوں فرمایا تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے، سب سے بہتر، خیرکم خیرکم لنسائکم،
جو اپنی عورتوں کے حق میں سب سے بہتر ہے، سب سے بہتر آدمی، بلکہ مردوں کو تعلیم دی کہ تمہارے اندر شفقت، خیر خواہی، تحمل، برداشت زیادہ ہو، اور عورت کو تعلیم دی کہ تمہارے اندر اطاعت، فرمانبرداری، اپنے شوہر کی عظمت تمہارے دل میں زیادہ ہو۔ جس گھر میں یہ ہو جائے وہ دنیا کی جنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بہت اہمیت دی۔ پورے معاشرے کی بنیاد گھر، اور گھر کی جان بیوی کی زندگی۔ پورے معاشرے کی جو اینٹ ہے، بنیاد ہے، وہ گھر ہے۔ گھر اچھے ہیں تو معاشرہ اچھا ہو۔ اچھے گھروں سے اچھے افراد معاشرے میں آتے نا بھائی، جن کا گھر ہی کوئی نہیں، جن کا خاندان ہی کوئی نہیں، جن کی نسل ہی کوئی نہیں، ہاں، جن کی گھریلو زندگی کوئی نہیں، بتائیں اس سے جو آنے والے لوگ معاشرے میں آئیں گے وہ کیسے ہوں گے؟ اخلاقی قدر نام کی چیز کوئی نہیں ہوگی ان کے اندر، تو انسانی شرافت نام کی جراثیم ہوں گی کوئی نہیں۔ گھروں سے زندگی معاشرے بنتے ہیں، اور گھروں کی جان زندگی، میاں بیوی کی زندگی، وہ بنیاد ہوتی ہے۔ اسی کی نسل اسی سے بنتی ہے، اسی سے اولاد معاشرے میں بنتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بہت اہمیت دی۔ اور پھر اگر کوئی ایسی صورت ہے اللہ کی شان کے پوری کوشش کرنے کے باوجود دونوں کی مزاج نہیں مل رہے، طبیعتیں نہیں مل رہی، سب ایک دوسرے کے لیے تکلیف کا باعث ہے، اب ساری زندگی اس مصیبت میں زندگی گزاریں، شریعت نے اس کا راستہ بتایا ہے، طلاق کا، خلا کا، لیکن ساتھ یہ بتایا کہ جائز چیزوں کے اندر بھی سخت ناپسندیدہ چیز ہے۔ تو اس کے بارے میں فرمایا کہ طلاق دینے کا اختیار فقط مرد کو ہے۔ جب مرد نے طلاق دے دی تو پڑ گئی، عورت کا اس میں کچھ بس نہیں، چاہیے منظور کرے چاہے نہ کرے۔ اب اس نے میسج لکھ دیا مرد نے، اب سامنے والی اس میسج کو پڑھے یا نہ پڑھے، اسے قبول کرے نہ کرے، ہاں، طلاق، اس نے میسج پر طلاق ہو گئی، اس نے لیٹر بھیج دیا، چاہے سامنے والا قبول کرے نہ کرے، وہ طلاق ہو گئی، ہاں، پیغام جس انداز سے بھی اس نے روانہ کیا، سامنے والا قبول کرے یا نہ کرے، وہ ہو جائے گا۔ تو طلاق دینے کا اختیار مرد کو ہے۔ سب جب مرد نے طلاق دے دی تو پڑ گئی، عورت کا اس میں دخل نہیں، منظور کرے یا نہ کرے، ہر طرح طلاق ہو گئی۔ عورت اپنے مرد کو طلاق نہیں دے سکتی، مرد کو فقط 3 طلاق دینے کا اختیار ہے، اس سے زیادہ کا اختیار نہیں۔ اگر 4-5 طلاق دے دی تب بھی 3 ہی طلاقیں ہوئی۔ جب مرد نے زبان سے کہہ دیا کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، اور اتنے زور سے کہا کہ خود اس کے الفاظ کو سن لیا، بس اتنا کہتی طلاق پڑ گئی، چاہے کسی کے سامنے کہے، چاہے تنہائی میں، چاہے بیوی سنے یا نہ سنے، ہر حال میں طلاق ہو گئی۔ زبان سے کہنے کی صورت یہ ہے، باقی اگر تحریراً لکھ دیا تو زبان سے نہ بھی کہا تب بھی ہو گیا۔ اکیلا کمرے میں اس نے کہہ دیا، بڑبڑا رہا ہے، غصے میں ہے، غضب میں ہے، ہاں، اور وہ غصے دلا کر وہ باہر نکل گئی، اور اس نے کمرے کے اندر ہی 3 مرتبہ کہہ دیا تو کسی نے نہیں سنا، لیکن حقیقت میں شریعت کے لحاظ سے طلاق تو ہو گئی، شریعت کے لحاظ سے تو طلاق ہو گئی۔ اگرچہ وہ غصہ دلا کر باہر نکل گئی ہے، سامنے نہیں ہے، لیکن اس نے کمرے میں غصے میں آ کر یہ باتیں کہہ دی تو ہو جائے گی۔ یہ تو مذاق سے بھی ہو جاتی ہے، صرف ڈرانے کی خاطر بھی ہو جاتی ہے اگر ان الفاظ سے طلاق دیتا ہے۔ بدقسمتی سے اب یہ اس کا رواج بہت ہو گیا، اور بے احتیاطی بھی بہت ہے، رواج بھی بہت زیادہ ہو گیا، ہاں، اور بے احتیاطی بھی بہت ہو گئی ہے۔ ذرا سی بات ہوئی تو زبان پر اسی قسم کے الفاظ آتے ہیں، اسی قسم کے الفاظ آتے ہیں۔ اچھا، بدقسمتی کیا ہے کہ جب چونکہ پتہ تو ہے نہیں، جہالت بھی بہت ہے، دے بیٹھتے ہیں جذبات میں آ کر، اور پھر ساری توانائیاں لگا دیتے کہ کسی طریقے سے اب جائے نہیں،
اب اس فرقے کے پاس جائے گا، اس فرقے کے پاس جائے گا، اس فرقے کے پاس جائے گا، اس فرقے کے پاس جائے گا. تو کسی فرقے کے اندر تو حرام بھی حلال ہوتا ہی ہے نا بھائی، چلا جائے گا، ہو جائے گا. ہاں تو لیکن یہ نہیں سوچتا کہ اس کا نکاح شریعت کے مطابق ہوا ہے، اہل سنت والجماعت کے مطابق ہوا ہے. تو جب نکاح اس کے مطابق ہوا تو اب ان سے ہی پوچھ لے، قرآن حدیث کے لحاظ سے ہی پوچھ لے کہ اب کیا ہوا ہے. تو غلطی ہی کرتا ہے. اور شریعت نے اس میں بھی بڑی سہولت دی ہے، بڑی سہولت دی ہے کہ ہمیشہ تعلیم دی ہے. اگر بہت ہی ضروری ہے اور مجبوری ہے تو جیسے نکاح پڑھانے کے لیے کسی دین والا کے پاس جاتے ہو، ایسی طلاق کے معاملے میں بھی کسی اہل علم سے پہلے پوچھ لو تاکہ بعد میں پچھتاوا نہ ہو. پوچھو گے تو وہ آپ کو بتائے گا کہ میاں ایک طلاق دے دو بس. ایک طلاق دینے سے 3 مہینے کم از کم سوچنے کا موقع مل جاتا ہے. وہ بھی پچھتا سکتی ہے، یہ بھی پچھتا سکتا ہے، اسے بھی اپنے کیے پہ افسوس ہوتا ہے، اسے بھی افسوس ہوتا ہے. کوئی بات نہیں، واپس میاں بیوی کی زندگی گزار سکتے ہیں. 3 مہینوں میں کوئی نکاح نہیں، کوئی کچھ نہیں، میاں بیوی کی زندگی گزار سکتے ہیں. 3 مہینے بہت ہوتے ہیں سوچنے کے لیے، ایک دے دو. اور اگر 3 مہینے کے بعد بھی دونوں کو ہوش نہیں آیا اور کوئی صورت گھر بننے کی نہیں بن رہی، میاں بیوی نہیں رہے، ٹھیک ہے، وہ اس سے فارغ ہو گئی، یہ اس سے فارغ ہو گیا. لیکن پھر اگر 6 مہینے کے بعد، 1 سال کے بعد خیال آ گیا کہ نہیں بھائی بچے ہیں، یہ تو خراب ہو جائیں گے، کیا ہوگا بچوں کا. پھر 1 سال کے بعد خیال آیا کہ میاں بیوی بن کے زندگی گزارے، کوئی بات نہیں، بن سکتے ہیں، نکاح کر لو، میاں بیوی زندگی گزار سکتے. دیکھو کتنی گنجائش ہے. لیکن اگر اس نے توپ کے اندر ایک ہی بار 3 گولیاں ضائع کر دی، ہاں 3 موقع ضائع کر دی، اب تو گئی. اب وہ 3 مہینے سوچنے کے چانس بھی گئی. دوبارہ میاں بیوی کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، حلال طریقہ وہ بھی گیا، وہ بھی گیا، اب کوئی چانس نہیں ہے. تو شریعت نے ایک طریقہ بتایا ہے کہ جائز بھی دو تو شریعت کے مطابق دو. اس میں شریعت نے تمہارے لیے اتنی گنجائش رکھی ہے، سمجھ بوجھ سے کام لینا ہے تو ایک دو بس. 3 مہینے کی گنجائش ہے. اور میں عرض کر رہا ہوں 3 مہینے کے بعد میاں بیوی ختم ہو گئے تو پھر بھی ان کے پاس گنجائش ہے. سال بعد، 2 سال بعد، 10 سال بعد، 15 سال بعد، اب وہ بچے بڑے ہو گئے، خیال آیا کہ کب تک زندگی ایسے ان بچوں کی خراب ہوگی، چلو میاں بیوی کی زندگی گزار لیتے ہیں. پھر اگر نکاح کر لیا پھر بھی نکاح ضرورت ہے. لیکن 3 طلاقیں دے دیں تو رجوع کوئی نہیں. اور جب تک دوسری اب شادی کرنا چاہتے ہیں تو وہ کسی اور مرد سے شادی کرے پہلے. اور وہ بھی یہ نہیں کہ طے شدہ کہ بھائی تم شادی کر لو پھر چھوڑ دینا، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے. وہ شادی کرے، اس نے طلاق دے دی ہو یا وہ دنیا سے چلا گیا ہو، پھر یہ پہلے مرد سے شادی کر سکتے، ورنہ کوئی صورت نہیں ہے. تو جہالت نے، اچھا پھر یہ ہے کہ ہمیں تو پتہ نہیں تھا. تو جہالت تو شریعت میں عذر ہی نہیں ہے. جب بالغ ہو گئے ہو، شادی کر لی تو اتنے مسائل تو سیکھ لینا فرض ہے نا، کہ جس سے آدمی حلال حرام کا پتہ چلے. یہ تو فرض ہے. نہیں پتہ تو آدمی پوچھ لیا کرے، یہ تو فرض ہے پوچھنا. جہالت تو عذر نہیں ہے، پوچھ لینا چاہیے. تو یہ چیزیں کثرت سے رواج پا رہی ہیں. اللہ ہر قسم کی جہالت کی فتنوں سے محفوظ فرمائے. ہاں، اور اللہ رب العزت دین کی سمجھ بوجھ نصیب فرمائے. دین پہ عمل کرنا ہم سب کے لیے آسان فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نستغفر الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.